اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو چلتے ہیں جی اس کے گرامیٹیکل انالیسس کی طرف۔ جی بورڈ پر آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اور اس کے الفاظ پڑھ لیجئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، پھر وقف ہے ایک، پھر واو، اولئک ہم اور المفلحون۔ ان الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف وہ ہم نے الگ کرنے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے ان کو الگ کر دیا ہے، اس طریقے سے الگ کر دیا ہے کہ میں نے کلر کر دیا ہے الفاظ کو۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 3 طرح کے کلرز میں نے استعمال کیے ہیں، لیکن اس آیت میں آپ کو صرف 2 کلرز نظر آ رہے ہیں، ایک بلو اور دوسرا ریڈ۔ تیسرا کلر جو میں نے استعمال کیا ہے وہ گرین ہے، وہ فعل کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اسم کے لیے میں نے بلو کلر استعمال کیا ہے اور حرف کے لیے ریڈ کلر کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اولئک آپ کا اسم ہے، علی حرف ہے، ھدی اسم ہے، من حرف ہے، ربہم پھر 2 اسماء کا مجموعہ ہے، اور پھر دوسرے حصے میں واو آپ کا حرف ہے، اولئک اسم، ہم اسم اور المفلحون اسم۔ تو اسماء، افعال اور حروف کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ 3 کلرز استعمال کریں گے آئندہ سے۔ اس آیت میں جو ہمارا وقف آ رہا ہے، قاف چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے ایک حصہ ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے۔ واو کے ذریعے گویا دونوں جملوں کو جوڑا گیا ہے۔ تو پہلے اولئک علی ھدی من ربہم اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے جملے پر بات کریں گے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ متقین کا ذکر ہوا ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، لہٰذا ان کے لیے اشارہ استعمال کیا گیا، ضمیر نہیں لائی گئی، یہ ذہن میں رکھیں، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ مبنی اس میں لہٰذا مبتدا بن سکتا ہے، تو ہم اسے مبتدا بنا دیں گے، اور اس کے بعد پھر مزید اگر آپ تھوڑا غور کریں تو علی ھدی ایک کنسٹرکشن ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ ھدی لفظ پہ ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے، ہم نے دیکھا تھا کہ ھدی جو ہے یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ھدی ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو ہے یہ ھدی ین اور ھدی ین تھا۔ پھر رولز کی اپلیکیشن کے بعد ہم نے اس کو ھدی بنایا تھا۔ اللہ کے بعد آ رہا ہے اس ٹیکسٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ مجرور ھدی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد ایک مرکب اضافی ہے جی، ربہم، ربہم ان کا رب۔ ربہم سے پہلے حرف جر اگر لگ جائے من، تو ربو جو ہے مضاف وہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ تو ہوتا ہی مجرور ہے، ہم کی ضمیر مجرور ہے، رب کا لفظ مرفوع میں نے رکھا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ربو ہم، من لگا حرف جر تو ربو جو تھا وہ ربی ہو گیا۔ تو یہ بنتی تھی کنسٹرکشن من ربی ہم، لیکن ہم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے یا ہما سے پہلے یا ہنہ سے پہلے اگر زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو ہما کو ہما، ہم کو ہم اور ہنہ کو ہنہ پڑھا جاتا ہے، یہ ہم اپنے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ بن گیا جی من ربہم، اور پھر تجوید کا قاعدہ اپلائی کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ راء پہ شد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ویسے ہم پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے من ربہم، لیکن تجوید کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو من ربہم، نون کی آواز پروناؤنس نہیں کریں گے۔ یہ تجوید کا رول ہے کہ نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن یا نون تنوین، نون تنوین جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی اینڈ پہ نون ساکن کی آواز ہوتی ہے، تو نون تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز جو ہے وہ ادا نہیں کی جاتی، بلکہ اگلے حرف میں اس کو مرج کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ، مر ربہم، مر
میں من نون بالکل اس کا فلیور بھی نہیں آ رہا. من ربہم جملہ ہم بنانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اولئکہ ایک مرفوع ہم نے مان لیا کہ یہاں پر یہ مرفوع کی جگہ پر آ رہا ہے, ہم اسے مبتدا بنا کر لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ مبتدا ہو گیا, تو اب ہمیں چاہیے اس کی خبر. اولئکہ ہمارا ہو گیا مبتدا, اب ہمیں چاہیے اس کی خبر. خبر جو ہے کوئی مرفوع اسم آپ کو نظر آ رہا ہے آگے؟ بالکل نہیں ہے. ہدن لفظ ہم مرفوع کہہ سکتے تھے اگر الا نہ ہوتا, کہہ سکتے تھے نا, لیکن وہ پھر مفہوم ہی اور عجیب بن جاتا. لیکن ہدن ہم یہاں پر الا کی وجہ سے پہلے ہی مجرور ڈکلیئر کر چکے ہیں, تو ہمیں آگے مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا. لہٰذا اب ہم ایک جار مجرور کو خبر کی جگہ پر لے کر آئیں گے. جار مجرور کے بارے میں جو میں نے آپ کو تفصیلاً باتیں بتائی تھی کہ جار مجرور کو ظرف بھی کہا جاتا ہے, اس کو شبہ جملہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ شبہ جملہ جو ہے الا ہدن, یہ ایک شبہ جملہ اولئکہ کی خبر بن کر آ رہا ہے. اولئکہ کی خبر بن کر آ رہا ہے. یعنی یہ جو الا ہدن ہے جار مجرور, میں اب آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں کہ اولئکہ ہمارا مبتدا ہو گیا, اور یہ الا ہدن جو ہے یہ میں خبر بنا دیتا ہوں اس کو. اولئکہ مبتدا اور الا ہدن اس کی خبر بن گئی. تو اتنا جملہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ الا ہدن ہیں, یعنی وہ ہدایت پر ہیں, ہدایت پر ہیں. تو الا ہدن, اب یہ وہ ظرف کے حوالے سے ظرف مستقر, ظرف لغو, ظرف مستقر, اس کا متعلق جملے میں موجود نہیں ہے, لہٰذا یہ اپنے متعلق جو محذوف ہے اس کے متعلق ہے. کلیئر ہو گیا؟ لیکن اس کی غیر موجودگی میں یہ خبر بن کر آ رہا ہے. تو اولئکہ علی ہدن, یہ ہدایت پر ہیں. اب ہدایت کا لفظ نکرہ آیا ہے یہاں پر, تو اب اس کو ترجمے میں کیسے لائیں گے؟ لیکن اگر آگے مزید آپ چلیں تو جو کنسٹرکشن آ رہی ہے ہماری جار مجرور والی, وہ کون سی ہے جی؟ من ربہم. اس من ربہم جار مجرور کو میں نکرہ کے بعد لے کر آؤں. ایک ضابطہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے, نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے, تو وہ جار مجرور عام طور پر, لازماً نہیں, عام طور پر اس نکرہ کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. میں دوبارہ بات کرتا ہوں, نکرہ اسم کے بعد کوئی جار مجرور آ جائے, یا ایک چیز اور ایڈ کر لیں, نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے, نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے, تو یہ دو چیزیں جار مجرور یا جملہ یہ اس نکرہ کی عام طور پر صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں. تو نکرہ ہدن, اس جار مجرور کو میں ہدن کے بعد لے کے آ رہا ہوں, نکرہ کے بعد. نکرہ کے بعد یہ جار مجرور جو ہے اس ہدن اسم کی صفت بن کر استعمال ہوگا. اور پھر ترجمہ ہم ایسے کریں گے کہ ایسی ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اب اس پوری آیت کا آپ ترجمہ کریں کہ اولئکہ علی ہدی من ربہم, یہ لوگ جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے نا, یہ اب ان کے لیے اولئکہ کا اس میں اشارہ لایا گیا ہے, ہؤلاء نہیں لایا گیا. یہ صفات پیدا کر لے متقین, بہت بڑی بات ہے. یہ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. پھر اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا, تو اولئکہ ہمارا مبتدا بن گیا جی, علی ہدن ہم نے خبر بنا لی تھی, اور من ربہم کو ہم نے صفت بنا دیا ہدن کی. یہ ہدن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے, ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ہدن کے متعلق ہے, لیکن زیادہ آپ کہہ لیں کہ مفہوم میں جو خوبصورتی آتی ہے نا, وہ اس ہدن کے لیے سے صفت بنا کر آتی ہے. اب یہ صفت کیسے بن رہا ہے؟ جو من ربہم اس کا متعلق محذوف ہے, اور وہ متعلق اصل میں ہدن کے لیے صفت ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو وہ متعلق محذوف اپنے جار مجرور سے مل کر وہ صفت بن رہا ہے ہدن کے لیے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے گرامر کتابوں میں آپ کو عام طور پہ لکھا ملتا ہے کہ یہ متعلق ایک محذوف صفت کے ہے. من ربہم متعلق ہے ایک محذوف صفت کے, اور وہ صفت ہدن کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو یہ حصہ ہو گیا جی آیت نمبر 5 کا. اب آیت نمبر 5 کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. واو عاطفہ,
تو گویا ایک جملہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اس کو ہم معطوف علیہ کر دیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اور اگلا جملہ جو ہے اولئک ھم المفلحون، اس کو ہم معطوف بنا دیں گے. واو حرف عطف ہو گیا. اولئک مبتدا مرفوع محلاً مرفوع، اور اس کے بعد ہم المفلحون. اولئک کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. آپ ایک سمپل جملہ رکھیں، جملہ اسمیہ ہم المفلحون، ہم مبتدا اور المفلحون اس کی خبر. خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے نا، کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ خبر نکرہ ہی ہو، ہمیشہ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم المفلحون، ہم کو ہم نے مبتدا رکھا اور المفلحون کو ہم نے خبر بنا دیا. خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. مفلحون اب یہ ایک اسم مشتق ہے، تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اسماء مشتقات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو فا لام ہا مادہ باب افعال، مادے کو باب میں ڈالتے ہی ماضی مضارع کا پہلا صیغہ آپ کا بن جانا چاہیے. فا لام ہا باب افعال میں گیا. افلح یفلح، افلح یفلح افلاحن، اصل مصدر اس کا افلاح بنتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کا مصدر جو ہے وہ فلاح استعمال ہوتا ہے. ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. افلح یفلح، یفلح سے بنائیں گے ہم. یفلح لفظ ہے میرے پاس، یفلح علامت مضارع یا ہٹائی، میم پیش والی لگائی، لفظ بن گیا مفلح. عین کلمہ اس کو زیر دینی ہے، پہلے ہی زیر لگی ہوئی ہے لام پر، ٹھیک ہے. لام حرف عین کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کچھ اسٹوڈنٹس یہاں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ تو عین کلمہ کہہ رہے ہیں اور یہاں تو لام لکھا ہوا ہے. نہیں، فا عین لام ان تین حروف کو ہم نے قرار دیا ہے، اور ان فا عین لام کی جگہ جو جو حرف آئے گا، جیسے فا لام ہا یہ مادہ ہے، فا کلمہ کی جگہ پر بھی فا حرف آ رہا ہے، عین کلمہ کی جگہ پر لام حرف آ رہا ہے، اور لام کلمہ کی جگہ پر ہا حرف آ رہا ہے. تو یہ فرق بھی آپ نے خصوصی کرنا ہے، ورنہ اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو فا لام ہا، عین کلمہ کو آپ نے زیر دینی ہے، لگی ہوئی تھی لیکن ہم نے قاعدہ اپلائی کرنے کے لیے اسے مٹا کر لگایا، تو یہ بن گیا جی مفلح. اور تیسرا سٹیپ، لام کلمہ پر آپ نے تنوین لگا دینی ہے. اب آپ ڈھونڈیں گے لام کلمہ تو اس میں ہے ہی نہیں، تو لام کلمہ جو ہے وہ تیسرا حرف ہے جو کہ ہا ہے، اس پہ آپ نے تنوین لگا دینی ہے. تو لفظ بن گیا جی مفلحن. مفلحن، مفلحن ایک فلاح پانے والا، مفلحانی دو فلاح پانے والے، مفلحون دو سے زائد فلاح پانے والے. تو یہ اسم الفاعل ہے افلح یفلح فلاحن فعل سے. ہم المفلحون پھر ملا کر پڑھیں گے، ہم کے میم ساکن کو پیش دے کے آگے ملایا جائے گا، یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور ملا کر ہم اسے پڑھیں گے ہم المفلحون. ترجمہ کریں گے وہ ہیں فلاح پانے والے، یعنی یہ جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے نا، یہ ہیں فلاح پانے والے، فلاح پانے والے یہ ہیں، اس طرح کا ترجمہ کیا جائے گا. اب یہ جو ہم نے جملہ اسمیہ بنایا نا، ہم مبتدا اور المفلحون خبر کے ساتھ، اس جملہ اسمیہ کو میں اولئک مبتدا کے لیے خبر بنا دوں گا. اولئک مبتدا ہم نے پہلے بنا کر رکھا ہوا ہے. اب اس جملہ اسمیہ کو، مبتدا خبر کو، میں پہلے والے مبتدا کے لیے خبر بنا دوں گا اولئک مبتدا اور ہم المفلحون. اب جملہ اسمیہ آپ کا خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا اس کا اعراب بھی آپ کے سامنے ہو گیا کہ اس کا اعراب محلاً مرفوع ہے. جملہ ہے نا، تو اس کا اعراب محلاً مرفوع ہے. اولئک ہم المفلحون، یہ ہی ہیں فلاح پانے والے. زور مزید پیدا ہو گیا. تو ایک ترکیب تو یہ کی جاتی ہے، اور اس طرح کے جملوں کی ایک ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اولئک مبتدا ہے بس، اور المفلحون خبر ہے، اور مبتدا اور خبر معرفہ آ رہی تھی تو شک پڑ رہا تھا کہ شاید مرکب اشاری کنسٹرکشن بن رہی ہے. اس مرکب اشاری کنسٹرکشن سے بچنے کے لیے دونوں کے درمیان میں ایک مرفوع ضمیر لائی گئی جسے ضمیر فصل کا نام دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور ترکیب کرتے ہوئے پھر اس ضمیر فصل کو شامل نہیں کیا جاتا
دوسری ترکیب اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اولئک مبتدا، ہم ضمیر فصل اور المفلحون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور ترجمہ وہی کیا جاتا ہے کہ یہ ہیں فلاح پانے والے۔ تو دونوں طریقوں سے ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ایسا جملہ جب بھی آئے گا اس کی دو طرح سے ترکیب ممکن ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مبتدا ایک کر لیں، الگ کر لیں، پھر جو دوسرا حصہ ہے اس کو مبتدا اور خبر بنا کر پہلے والے مبتدا کی خبر کی جگہ پر لے آئیں۔ ایک طریقہ یہ، اور دوسرا طریقہ یہ کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں آپ اس ضمیر فصل کو لا کر اس ترکیب کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو جملہ بنا ہے پورا ہمارا اولئک هم المفلحون، اس کو ہم معطوف کر دیں گے پچھلے جملے پر، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 5 کا یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ آپ ذرا پوری آیت کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ، اردو ترجمہ میں اولئکہ کا یہ ہی کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر ہیں۔ اور نکرہ ہدایت لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے، تعظیماً اس کو لایا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ ہیں فلاح پانے والے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 5 ہماری مکمل ہو گئی ہے جی۔ اور میرے خیال میں ہمیں ایک لیکچر میں ایک آیت کو ہی مکمل کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چھوٹی آیات ہیں جو کہ ایک لیکچر میں 2 ہو سکتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگلی آیت جو ہے وہ چونکہ لمبی آیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لمبی آیت کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 5 آیات گرامیٹیکلی ہم نے انالائز کر لی ہیں۔ وہ آیات کون سی ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھٹی آیت ہے، اور چھٹی آیت کے بعد 7ویں آیت جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پہلا رکوع سورۃ البقرہ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیکچر میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں چھٹی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔